اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریہ۔ خواتین و حضرات، آج کی ہم اس ویڈیو میں جو ہم بات کرنے والے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا عنوان ہے کہ حرص سے بچو۔ دیکھیں، حرص سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی بہت زیادہ تمنا یا آرزو کرنا کہ وہ چیز جو ہے میرے پاس آ جائے۔ دیکھیں، حدیث شریف میں ہے کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کو جتنا رزق اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ پورا نہ کر لے۔ یہ حدیث کے مطابق ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس پریشان ہونے کی اس میں قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور حرص کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے مقررہ رزق میں نہ تو اضافہ ہوگا بلکہ آدمی کے لیے جو ہے پریشانیاں مزید جو ہے پریشانیاں اپنے لیے پیدا کر دے گا۔ تو کسی چیز کی ضرورت سے زیادہ تمنا کرنا کہ فلاں چیز جو ہے میرے پاس آ جائے، فلاں چیز میرے پاس جو ہے وہ آ جائے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک ٹائم لائن سیٹ کر دیا ہوا ہے ہر چیز کا، وہ بدل نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے اتنا آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ اور جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ موت اس کو کب تک نہیں آئے گی جب تک اس کو اتنا رزق نہیں مل جاتا جب جو اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہو، وہ جب تک پورا نہ کر لے۔ تو یہ چیز آپ اس چیز کو دھیان رکھیں، اور حرص جو ہے اس سے آپ ضرور بچیں۔ اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں بدل سکتی، کیا ہے کہ آپ الٹا جو ہے کئی ایسی پریشانیوں میں گھرے رہیں گے، کیونکہ آپ ایک طرف حرص بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کو کچھ چیز نہ بھی ملے، تب آپ کے دل میں اور زیادہ جو ہے اب ایک پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے آپ کا ذہنی ٹینشن آپ کی بڑھ جائے اور آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی ایسی بیماری لگ سکتی ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنی پریشانیوں کو ہمیں کم کرنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم حرص کرنے کی بجائے اگر ہم اپنے اسی ٹائم کو جو ہے ہم کہیں اور کنزیوم کر لیں کسی اچھے کام میں، ذکر و اذکار میں، تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اس کی پریشانیاں بھی جو اگر کوئی ہیں پہلے سے وہ بھی آپ کی ختم ہوتی جائیں گی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی مقدار رکھی ہے۔ جس کو جو چیز ملتی ہے مطلب اس کے نصیب میں ملنی ہے وہ مل کر ہی رہے گی، اور مقررہ مقدار میں کمی بیشی کا خطرہ نہیں۔ اس لیے حرص سے بچنا چاہیے کہ وہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ دولت کمانے کی بہت زیادہ حرص رکھتے ہیں لیکن آپ کو دولت مل نہیں رہی، اس کی وجہ سے آپ ذہنی طور پر جو ہیں وہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، اور کئی ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو کئی ایسے وسوسوں میں، کئی ایسے فتنوں میں ڈال دے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ چوری کرنے میں، ڈکیتی کرنے کی طرف مائل ہو جائیں کہ آپ کے پاس دولت نہیں آ رہی تو چوری کے ذریعے یا غلط کاموں کے ذریعے جو ہے، یا حرام مال کے ذریعے جو ہے آپ کام کے ذریعے جو ہے وہ پیسے کمانا شروع کرتے ہیں، مال کمانا شروع کرتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ حرص سے جس قدر ممکن ہو آپ اپنے آپ کو دور رکھیں، اور یقین کریں اللہ پر آپ توکل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں جو چیز لکھ دی ہے، جتنی مقدار لکھ دی ہے، وہ یقیناً آپ کو مل کر رہے گا، اور جو اس کی جتنی مقدار ہے اتنی ہی مقدار ملے گی۔ جس وقت ملنا ہے اسی چیز جو ہے وہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس وقت مقرر کر دی ہے وہ اسی وقت ہی وہ چیز ملنی ہے۔ اب یقین کریں اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی جتنی بھی نعمتیں، جو چیزیں ان کے ایک بندے کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ اس کو مل کر ہے کہ اس میں کمی بیشی کا تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو حرص سے آپ ضرور بچیں۔ دیکھیں، جب یہ دنیا انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں دنیا کے سوا اور دوسرا خیال نہیں آتا۔ اس لیے دنیا کی جو محبت ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حب دنیا جو ہے اسی سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ اگر یہ حب دنیا نہ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مال دے دے اور اس مال کے ساتھ دل جو ہے وہ اٹکا ہوا نہ ہو، اور وہ مال اللہ کے احکام کی پیروی میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ وہ مال اللہ کے احکام کے بجا لانے میں صرف ہوا ہو، تو پھر وہ مال مال و دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ مال ابھی جو ہے وہ آخرت کا سامان ہے۔ لیکن اس مال کے ذریعے آخرت کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو حب دنیا ہے، یعنی جس سے روکا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر مطلب یہ کہ اگر آپ دنیا سے جو آپ کو محبت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت جو ہے بے شمار عطا کر دی گئی ہے، عطا کیا ہے آپ نے، تو آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اس کو آپ خرچ کریں، نہ کہ اس کو آپ جو ہے اپنے روکے رکھیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ مال آپ کے دل میں تکبر اور غرور پیدا کر دے، اور اس سے کیا ہو کہ آپ کے جو ہے مطلب اس مال کے ساتھ آپ کا دل اٹک جائے، اور آپ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی آپ نہ ماننا چھوڑ دیں۔ تو ایسے میں کیا ہوگا کہ یہ حب دنیا سے محبت ہو جائے گی، یعنی کہ ایک قسم کا یہ کہ کہہ لیں اسی چیز سے جو ہے ہمیں روکا گیا ہے کہ دنیا کی محبت سے آپ دور ہوں، بلکہ اپنے دل میں آخرت کے لیے جو ہے محبت پیدا کریں۔ وہ محبت کیسے ہوگی کہ اگر اسی مال میں اگر آپ دل نہ لگائیں، اس مال کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کریں، اور اس میں مقصد جو ہے خلوص نیت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہو، تو اور اس سے دیکھیں کہ پھر اسی مال جو ہے وہ محب دنیا نہیں ہوگا، بلکہ محب آخرت ہوگا، اور اس مال کو خرچ کرنے کی وجہ سے جو ہے آپ کی آخرت بھی جو ہے آپ کی سنورے گی۔ لیکن اس کام میں جو ہے آپ کا بھرپور ایک اچھی نیت ہونی چاہیے، نہ کہ اس میں ریاکاری ہونی چاہیے، بجائے اس کے ایسے نہ ہو کہ آپ ریاکاری کریں تو آپ کے وہ فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے بجا لیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو آپ کو مال و دولت عطا فرمائی ہیں اس میں سے خرچ کریں اللہ کی راہ میں اور پوری نیت کے ساتھ، اور پھر آپ دیکھیں گا کہ یہی مال جو ہے آپ کے لیے آخرت کا بہترین سامان بنے گا، اور اسی سے جو ہے آپ یہ دیکھے گا کہ آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اپنے دل سے جو ہے حب دنیا کو ختم کریں، کیونکہ اس سے روکا گیا ہے، اور آخرت کی جو فکر ہے اپنے اوپر لازم کریں اور اس کی محبت رکھیں۔ حرص کیا ہے کہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر آدمی کرنے لگ جائے کام میں، ہر چیز میں، تو یقیناً انسان جو ہے کئی ایسی ٹینشنز میں رہے گا، قلبی اور دماغی ٹینشنز میں رہے گا، اور ایسے میں کیا ہوگا کہ وہ کئی ایسے فطروں میں ملوث ہو جائے گا اور گناہ کا مرتکب ہو بیٹھے گا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ میں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے حرص، کہ کیا ہے کہ اس کو جو ہے ام الامراض کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ایک مرض ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جھگڑے فساد ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مقدمے بازیاں ہوتی ہیں۔ اگر لوگوں میں حرص مال نہ ہو تو کوئی کسی کا حق نہ دبائے، اور بدکاری کا منشا بھی جو ہے وہ لذت کی حرص ہے، اور اسی طرح کیا ہے کہ اخلاق و ذیلہ میں کی جڑ بھی جو ہے یہی حرص ہے، کیونکہ عارفین کا قول ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ کی اصل کبر ہے، اور کبر حوث جاہی کا نام ہے، اور پس کبر کا منشا بھی حرص ہوا۔ یعنی خواتین حضرات دیکھیں کہ حرص کس قدر جو ہے ایک بڑی بیماری بتائی گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر سے جو ہر چیز کی حرص ہے کہ مطلب فلاں چیز جو ہے اس کو ملی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس وہ کیوں نہیں ہے، تو ایسی حرص نہیں رکھنی چاہیے۔ اس سے جو ہے آپ دیکھیں کہ کئی ایسے فتنے فساد پیدا ہو سکتے ہیں، معاشرہ جو ہے ہمارا فتنوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسی ذہنی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ٹینشنز ہو سکتی ہیں، جس کی بنا پر جو ہے آپ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے آپ ہٹ بھی سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوا تو آپ اندھیروں میں چلے جائیں گے، اور شیطان کے جو ہے دیکھیں آپ کو اور وسوسہ ڈال کر آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی سے دوری اختیار ہو جائے گی، اور آپ اس طرح گناہوں میں ملوث ہوتے جائیں گے، کئی ایسی آپ گناہ کے جو ہے ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ لہٰذا اپنے آپ کو جو ہے ایک تو دنیاوی محبت سے دور رکھیں، اور حرص سے جو ہے آپ کو سو دور رہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ اس کو ام المرض بھی جو ہے کہتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہم سب کو کیا ہے کہ بچنا چاہیے، ہر کسی چیز کے حرص سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ خواتین حضرات باقی اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو تھوڑی بھی پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھے ڈفرینٹ اسلامک کانٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہاں پہ کئی ایسے اسلامک اور احادیث کی ویڈیوز دیکھ کر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات جاتے جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دین چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل نہیں بھولے گا تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔